ابھی انشاءاللہ الرحمن تھوڑی ہی دیر کے بعد مقرر ذیشان فاضل نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد الیاس فقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب عام ہوگا۔ تمام احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ان کے خطاب سے قبل میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد پروفیسر جناب ڈاکٹر سعید احمد جنوٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر سعید احمد جنوٹی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ آج کے پروگرام کی مناسبت سے جس عنوان سے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے وہ حضرت امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب کی تکمیل کے موقع پر تقریب کا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے محبوب خطبات سے قبل میں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت الامام رحمہ اللہ انہوں نے حدیث جمع کرنے کی ایک کاوش فرمائی، خدمت حدیث کا ایک کارنامہ سر انجام دیا اور اس کتاب کو مرتب کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ آخر اس کتاب کو یہ مقام کیسے ملا کہ وحی الہی کی کتاب کلام اللہ کے بعد پوری کائنات کے اندر اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ اعزاز ایک انسان کی کاوش کو ہوا جو بڑے بڑے ائمہ کے بعد پیدا بھی ہوئے اور ان ائمہ کی شاگردی بھی حاصل کی۔ ان کے اساتذہ کرام انہوں نے بھی کتابوں کے مجموعے تیار فرمائے۔ میں چند ایسی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہو اور آپ اپنے منہج کے بارے میں کچھ واقف بھی ہوں کہ آخر امام بخاری کے جو اساتذہ تھے، عام لوگ ان کے اساتذہ کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، تو آخر کیا وجہ کہ امام احمد ابن حنبل جیسے امام کے شاگرد اور امام ابن ابی شیبہ کے شاگرد
اسحاق ابن راہویہ کے شاگرد، مسدد ابن مسرہد کے شاگرد، اتنے بڑے ائمہ کے شاگرد، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے صحیفے تیار کیے، کتابوں کے مجموعے بنائے۔ آخر ان کتابوں کو یہ اعزاز کیوں حاصل نہیں ہو سکا جو امام بخاری کے اس مجموعے کو حاصل ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ موطا امام مالک کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، اور اس کے جمع کرنے والے بھی کوئی معمولی امام مالک۔ اور امام احمد ابن حنبل نے خود مسند امام احمد ابن حنبل کئی جلدوں میں، اس سے کتنی بڑی کتاب، اور استاد گرامی بھی ہیں ان کے، ائمہ اربعہ میں سے بھی ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی، لیکن ان کو اپنا اپنا مقام ملا، لیکن بخاری جیسا مقام نہیں مل سکا۔ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کے کلام کے بعد کسی کے نام پر دنیا کبھی متفق نہیں ہوئی۔ یہ کسی پہ متفق ہو جانا پوری دنیا کا، تمام گروہوں کا اور تمام قسم کے مختلف جو ہے وہ عقیدہ کے لوگوں کا، یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ کون مانتا ہے؟ ہر بندہ مذہب کے معاملے میں اپنے امام کا پابند ہے، اور آپ کتنی کوششیں کریں، کتاب و سنت سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، ان کی اہمیت بتاتے ہیں، پھر بھی کوئی اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آخر بخاری میں کیا خوبی تھی کہ جس پہ پوری امت کو اتفاق کرنا پڑا کہ واقعی اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ بڑی عجیب بات۔ انسان تو کبھی، بلکہ آپ کہیں تو لوگ کہتے ہیں کبھی ساری دنیا تو خدا پر متفق نہیں ہوتی، اور اختلاف کرتے ہیں لوگ مذہب کے معاملے میں بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب کو یہ اعزاز دیا۔ اور پھر یہ کوئی اعزازی خطاب نہیں ہے کہ چند بندوں نے مل کر کہا ہو کہ چلو جی امام بخاری کی کتاب کو اعزازی طور پر یہ لقب دے دیا جائے، بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، چھاننیوں میں چھننے کے بعد، اور بڑے بڑے ائمہ کی نظروں سے گزرنے کے بعد، ناقدین کی نقد نظر سے گزرنے کے بعد، اور ہزاروں ایک ایک حرف پر کو پہچاننے کے بعد، پھر یہ کہا گیا کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ایسے نہیں کہ کسی نے ویسے ہی کہہ دیا۔ اور آج یہ منہج اہل حدیث کی اللہ نے فتح اور غلبہ، اعجاز اور ایسا جادو رکھا ہے کہ کوئی تقریب کبھی کسی اور کتاب کے نام کی نہیں ہوئی، جب ہوگی تقریب بخاری ہوگی۔ کبھی کسی نے اپنی کتابوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، فقہ کی کتابوں کا نام لیتے ہیں، ہدایہ کا اور بزدوی کا، دیگر جو ہے وہ کتابوں کا، کبھی کسی نے اس کے ختم پر کوئی تقریب کا اہتمام کیا؟ کبھی جرأت کی کسی نے؟ یعنی یہ ایسا جادو ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی کو نام لینے کی جرأت اور تقریب کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو ایک اعزاز دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے اندر اپنے عقیدہ کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ امام بخاری کی عظمت لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، تاکہ یہ چھوٹی کتابوں کو لے کے درس دینے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جامع بخاری کا۔ اور لوگوں میں جب اس کی اہمیت بیٹھے گی، اجاگر ہوگی، عوام کو بتائیں گے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام، اور جن ائمہ نے اس کے بارے میں جو فرامین کہے ہیں، اور ان تمام کو لوگوں کو سنائیں کہ ان کے اساتذہ نے، ان کے اکابر نے اور ان ائمہ نے بھی کہا ہے کہ اس نوجوان پڑھا تو ہم سے ہے، لیکن اللہ نے جو کام ان سے لیا ہے وہ کسی امت کی اور فرد سے نہیں لیا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی بات ہے۔
اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا میں نام لے دیتا ہوں، تفصیل لینے کی ضرورت نہیں۔ کچھ طلباء اگر ہیں تو وہ خصوصاً اس بات کو سوچیں کہ کسی چیز کی مقبولیت، اور ایک آدمی ہوتے ہیں، کئی لوگ پڑھ جاتے ہیں، علم بھی بہت ہوتا ہے لیکن اس کی علم کی برکت اور اس کا فیض آگے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کئی علم بھی پڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ عالم بھی بن جاتے ہیں، خطیب بھی بن جاتے ہیں، لیکن لوگوں میں مقبولیت، شہرت، لوگوں کے دلوں میں مقام، اس کی تاثیر، لوگوں میں چاہت، لوگوں میں تمنا، لوگوں میں مقبولیت، اس کی سند، اس کا رواج، یہ اللہ رب العالمین نے کسی کسی کو عطا فرمایا ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تشریف رکھے جی، مرحبا۔ اور یہ بات کہ علم سیکھ لیتے ہیں لوگ، ہر علم کو تو مقبولیت حاصل نہیں ہوتی، خطابت بھی ہوتی، ہر خطابت کو تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اور ہر بندے کو جو ہے وہ کائنات کے اندر لوگ تسلیم کرنے کے لیے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ بات ہوتی ہے، کچھ امتیازات ہوتے ہیں جو انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کو ماننے پہ پوری کائنات مجبور ہو گئی، ان کے پاس چارہ نہیں رہا کہ وہ مانے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ طلباء کے لیے اور آپ کے لیے اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے چھوٹا سا ایک سبب یہ ہے کہ امام حماد کہتے ہیں کہ میں ان کے والد اسماعیل، محمد ابن امام بخاری کا نام محمد، ان کے والد کا نام اسماعیل، کہتے ہیں ان کی بخاری کے اور اسماعیل کی بخاری کے امام بخاری کے والد، ان کو میں آخری بیماری کے دنوں میں ملنے کے لیے گیا تو تذکرتاً انہوں نے یہ فرمایا، بات تذکرہ کرتے ہوئے کہ بھئی حماد، میں نے جو مال تجارت کا کمایا ہے اس مال اور اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے چلا ہوں، جس کے ذریعے وہ تحصیل علم میں اسے خرچ کریں گے، ان میں سے ایک درہم بھی حرام اور شبہ کے مال کا ہے، یعنی ایک درہم بھی حرام کے مال کا بھی نہیں اور شبہ کے مال کا بھی نہیں۔ جب مال حلال سے کسی کی تربیت دینی کی جائے تو اس میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ والد کا یہ نظریہ، والدہ کا موقف یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، آپ نے علماء سے سنا، والدہ کی خواہش، ان کی آرزو، اس کی تمنا دل کی آ نکلی کہ اللہ میں نے تو اسے قرآن و سنت کے لیے وقف کرنا تھا اور یہ تو نابینا ہے۔ دعا کی، صبح اٹھے تو حضرت امام بخاری کی بینائی واپس آ چکا۔ یہ اسباب۔ پھر اساتذہ، یہ طلباء کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ استاد جب کوئی بات کہے تو خصوصیت کے ساتھ جو استاد سے تعلق رکھنے والا، نظر رکھنے والا، محبت رکھنے والا، ان کی ہر بات پہ توجہ کرنے والا، اللہ کسی کو کر دے تو اس سے بھی بیڑا، ایک بات استاد کی کہی ہوئی لاکھوں باتوں سے بھاری ہوتی ہے۔ اسحاق ابن رحوان نے کہا، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور بھی تلامذہ تھے، کہنے لگے لو جمعتم کتابا صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی تم میں سے ایسا ہو جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث کا مجموعہ تیار کرے۔ شاگرد اور بھی تھے، لیکن کس کے دل میں یہ بات بیٹھی، کس نے اس کو اخذ کیا، کس نے سمیٹا اس کو؟ وہ محمد ابن اسماعیل تھے۔ فرمانے لگے فوقع فی قلبی، یہ بات میرے دل میں لگ گئی کہ انشاءاللہ اس کام کو میں سر انجام دوں۔ اور پھر جب یہ لگ گئی، اس کے لیے اللہ نے توفیق کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ وہ نام لیتا ہوں، کچھ خوابیں آپ کو ایسی آئی جس میں حضور سرور کائنات سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ ان کے چہرے سے مکھیوں کو دور کر رہے تھے۔ تعبیر کرنے والوں نے کہا
کہ تم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے فرامین کو، صحیح حدیث کو لکھ کر جو ان کے متعلق موضوع اور جو ایسی روایات ہیں جو آپ سے ثابت نہیں، ان کو آپ ہٹا کر صحیح حدیث کا مجموعہ لکھیں۔ اب یہ انداز، یہ اساتذہ کی دعائیں اور ماں باپ کا جو ہے وہ کرنا، اور سرور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں شروع سے، ابتدا سے، مکتب سے، آغاز سے میرے دل میں حدیث کو یاد کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، میں ابھی مکتب میں تھا تو میرے دل میں حفظ حدیث کا یہ داعیہ پیدا ہو گیا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام اسباب کو جمع کرنا، پھر اس اسباب کے بعد محنت ہے۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا آپ کا حافظہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بہت یاد کرتے، تو کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں، کون سی بوٹی، کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کسی حافظے کے لیے، کامیابی کے لیے سب سے بڑا نسخہ مداومت النظر ہے کہ ایک چیز کو بار بار دیکھا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے تو انسان کے حافظے کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دی تھی۔ تو گویا بخاری کی کتاب کا یہ مقام و مرتبہ ملنا اعزازی نہیں، بلکہ آزما کے امتحانوں سے گزر کر، چھلنیوں سے گزر کر، اور ہزاروں جو ہے وہ صدیوں سے گزر کر لوگوں نے یہ کہا کہ ساحل الکتب بارہ کتاب اللہ۔ اللہ ہمیں اس کتاب اور صاحب کتاب کا مقام بیان کرنے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی ایک یہ ہے کہ احادیث کے مجموعے پہلے بھی تھے، لیکن جتنے خوارج کے اور بدعتی فرقے پیدا ہو چکے تھے ان تمام کا مقابلہ انہوں نے حدیث کے ذریعے کیا، کہ آج ہمیں یہ رستہ دیا کہ اگر آپ کسی گمراہ فرقے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا اس کا ہتھیار حدیث رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن جزاء فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد جنوٹی صاحب حفظہ اللہ، جو بڑی قیمتی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور جن کی آمد کے ہم بڑی دیر سے منتظر تھے، اور جنہوں نے ختم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان تقریباً تمام ممالک میں جو ختم نبوت کے عظیم الشان موضوع پر جو گفتگو اور جو دلائل کی دنیا میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیان کرتے رہیں گے، اس عقیدہ کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور بڑے بڑے اجتماعات میں چاہے کوئی مسلکن ہو، چاہے کوئی غیر مسالک کے پروگرام